بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ جلسہ سالانہ UK سن 2016 کے ایام کے چند واقعات۔ حصہ اول، لندن ڈائری ایک تعارف۔ گزشتہ چند سالوں میں مجھے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن سہل عزیز کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کرنے کی سعادت ملی ہے، اور میں نے آپ کے حالیہ دوروں پر مبنی چند ڈائریاں بھی لکھی ہیں جن میں خاکسار نے خلافت احمدیہ کی ایسی برکات بیان کی ہیں جن کا خاکسار عینی شاہد ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی UK میں مصروفیات یا کم از کم جلسہ سالانہ UK کے ایام کے متعلق بھی ڈائری لکھوں، تاہم دو وجوہات کی بنا پر میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ پہلی تو یہ کہ جلسہ سالانہ UK کے موقع پر مرکزی پریس اور میڈیا ٹیم جس میں مجھے خدمت کا موقع ملتا ہے کہ ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیا کے احباب کو جلسے پر لا کر جلسے کی کارروائی دکھائی جائے۔ اس کے لیے ایک مہم کی صورت میں جلسہ سے کئی ہفتہ قبل کام شروع ہو جاتا ہے جو جلسے کے دنوں میں اور اس کے بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ اس لیے مجھے فکر تھی کہ اگر میں ڈائری لکھنے میں مصروف ہو گیا تو اپنے جلسہ کے فرائض سے پوری طرح سبکدوش نہ ہو سکوں گا جو حضور انور نے ہمارے دفتر کے ذمہ تفویض فرمائے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر حضور انور کی خواہش ہو کہ میں UK کے حوالے سے ڈائری لکھوں تو آپ خود مجھے یہ ڈائری لکھنے کے حوالے سے ہدایت فرمائیں گے۔ حضور انور کے مئی میں اسکینڈینیویا کے دورہ کے اختتام پر خاکسار نے اس دورہ کے بارے میں ایک ڈائری لکھی تھی جس کے پڑھنے کے بعد مکرم فہیم انور صاحب سابق صدر مجلس خدام الاحمدیہ UK نے خاکسار سے رابطہ کیا اور کہنے لگے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ خاکسار عنقریب منعقد ہونے والے جلسہ سالانہ UK کے بارے میں بھی ڈائری لکھے گا۔ پھر کچھ ایسا ہی ہوا کہ اسی روز جب خاکسار کی حضور انور کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ نے استفسار فرمایا کہ مجھے دورہ کے متعلق ڈائریوں پر کیا تاثرات ملے ہیں، جس پر خاکسار نے مکرم فہیم صاحب کی رائے عرض کی۔ حضور انور نے دفتری ڈاک ملاحظہ فرماتے ہوئے فوری طور پر نظر اٹھائی اور فرمایا کہ اس سال تم جلسہ سے ایک ہفتہ قبل اور ایک ہفتہ بعد تک میرے ساتھ رہو، یوں تم جلسہ سالانہ UK کے بارے میں بھی ڈائری لکھ سکتے ہو۔ بعد ازاں مسکراتے ہوئے حضور انور نے فرمایا کہ تم لکھ سکتے ہو کہ تم یہ لندن ڈائری زیادہ بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے لکھ رہے ہو۔ خاکسار اس ہدایت کے ملنے پر بے حد خوش تھا کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح کے ساتھ مزید وقت گزارنے کی سعادت کو محض خدا تعالیٰ کا فضل اور سعادت عظمیٰ ہی گردانا جا سکتا ہے۔ ٹویٹر پر بات چیت۔ اپنی روزمرہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ حضور انور نے اس ہفتے کا زیادہ تر وقت جلسہ سالانہ کی تیاری میں صرف فرمایا۔ یقینی طور پر ہر جلسہ میں جہاں حضور انور بنفس نفیس شمولیت اختیار فرماتے ہیں آپ بے حد مصروف ہوتے ہیں، لیکن جلسہ سالانہ UK پر آپ کی مصروفیات اور ذمہ داریاں خاص طور پر بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ان دنوں میں خاکسار نے ٹویٹر پر ایک گفتگو دیکھی جس میں یہ معاملہ جلسہ سالانہ زیر بحث تھا۔ ایک احمدی خاتون نے لکھا تھا کہ وہ UK جلسہ کی منتظر ہیں کیونکہ حضور انور انشاءاللہ 4 خطابات سے نوازیں گے۔ ان کے پیغام کے جواب میں کسی نے تبصرہ کیا کہ دراصل یہ 5 خطابات ہیں کیونکہ خطبہ جمعہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ بعد ازاں ایک دوسرے دوست نے لکھا کہ ان کے نزدیک حضور انور جلسہ سالانہ UK کے موقع پر 7 تقاریر فرماتے ہیں کیونکہ آپ کے خطبات جمعہ جو جلسہ سے قبل اور معاً بعد ہوتے ہیں ان میں بھی بالعموم جلسہ سالانہ کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ بالآخر ایک دوست نے یہ تبصرہ بھی کیا کہ وہ عالمی بیعت کو بھی ایک خطاب ہی سمجھتے ہیں، یوں ان کے نزدیک حضور انور جلسہ پر 8 خطابات سے نوازتے ہیں۔ اسی دن بعد میں خاکسار نے حضور انور سے اس ٹویٹر گفتگو کے بارے میں عرض کی جس کو سماعت فرمانے پر حضور انور خوب مسکرائے۔ بہرحال اگلے دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ حضور انور کے خطابات تو ان بے انتہا مصروفیات میں سے ایک نمایاں پہلو ہیں جن سے بہت سے لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ ایک لمبی سیر۔ اس صبح میری ملاقات ایک نوجوان خادم سے ہوئی جنہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی اہلیہ امید سے ہیں اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہر روز وہ اس فکر اور تشویش میں گزارتے ہیں کہ ہمیشہ سب کچھ ٹھیک رہے۔
انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے تجربہ کے مطابق یہ تشویش کیا پورے 9 ماہ تک رہے گی یا وقت کے ساتھ ساتھ کچھ کم ہو جائے گی؟ میں نے اس کو بتایا کہ جب دونوں مرتبہ میری اہلیہ مالا امید سے تھیں تو ہم بھی فکر مند تھے، اور حضور انور نے فرمایا تھا کہ حمل کے 9 ماہ مستقل دعا اور صدقہ کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے اس کو سن 2013 کی بات بھی بتائی جب میری اہلیہ مالا ہمارے پہلے بیٹے ماہد کی مرتبہ حمل سے تھیں۔ 27 اپریل کو پیدائش متوقع تھی اور حضور انور امریکہ اور کینیڈا کے دورہ کے لیے 4 مئی کو روانہ ہونے والے تھے۔ حضور انور نے عذراء شفقت خاکسار کو بھی قافلہ میں شامل فرمایا، اس لیے میں اس بچہ کے بروقت آنے کا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ تاہم وہ اپنی ہی رفتار سے آیا اور مالا کو چند دن مزید پورے کرنے پڑے، اور دوسری طرف حضور انور کا دورہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دورے کا وقت آن پہنچا۔ جب مقررہ وقت سے کچھ دن زائد گزر گئے تو حضور انور نے مجھے ہدایت فرمائی کہ مالا کو سیر کے لیے لے جاؤ، کیونکہ یہ پیدائش کے مراحل کو آسان کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں اگلے روز ہم گھر سے نکلے اور 3 گھنٹے سے زائد سیر کی۔ اس شام جب میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو جو پہلی بات میں نے حضور انور سے نہایت اعتماد اور فخر سے عرض کی وہ یہ تھی کہ حضور، آج میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا ہے اور مالا کو لے کر 3 گھنٹے کی سیر کی ہے۔ یہ سماعت فرمانے پر حضور انور نے میری طرف حیرانگی اور پریشانی سے دیکھا، جس کا احساس آج بھی میرے ساتھ ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اس کو یعنی اپنی اہلیہ کو 10 منٹ کی سیر پر لے جاؤ، پھر کچھ توقف کرو، پھر کچھ وقت کے بعد 10 منٹ کی سیر کرو۔ مجھے یاد ہے کہ میرا ابتدائی فخر اور اعتماد فوراً ہی شرمندگی اور خوف سے بدل گیا، حتیٰ کہ اب بھی کئی سالوں کے بعد بسا اوقات مالا مجھے یاد کرواتی ہیں کہ میں ان کو لے کر 3 گھنٹے کی سیر پر گیا تھا جب ماہد کی پیدائش متوقع تھی۔ ایسا ہوا کہ ماہد جمعہ کے روز 3 مئی سن 2013 کو پیدا ہوا اور حضور انور کی روانگی اگلے روز صبح کے وقت تھی۔ جب میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو حضور انور نے فرمایا کہ اب تمہیں کچھ دن لندن میں قیام کرنا چاہیے، جب تک مالا اور نومولود بچہ کچھ سنبھل جائیں تو پھر امریکہ آ کر میرے ساتھ شامل ہو جانا۔ یہ حضور انور کی محبت اور شفقت کی ایک مثال تھی جو فیملی ممبران اور ان کے حقوق کے حوالے سے تھی۔ اگرچہ جب ماہد کی پیدائش ہوئی تو میں سفر کے لیے تیار تھا اور اگلے دن حضور انور کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے پر امید تھا، تاہم آپ نے فیصلہ فرمایا کہ مجھے آپ کے ساتھ شامل ہونے سے قبل کچھ دن اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے چاہیے۔ جب میں نے اس خادم کو یہ 3 گھنٹے کی سیر کا واقعہ سنایا تو وہ اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اس کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حمل کے دوران تشویش اور اعصابی کھچاؤ آخری منٹ تک ہی رہتا ہے۔ جملہ تفاصیل پر حضور انور کی توجہ۔ جس دوران میں دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ مکرم محمد غالب جاوید صاحب جو ایک مربی سلسلہ ہیں اور دفتر میں خدمت بجا لا رہے ہیں، وہ چند کاغذات کی فوٹو کاپی کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جن کاغذات کی وہ فوٹو کاپی کر رہے تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مختلف نظمیں تھیں۔ چند اشعار کے سامنے ٹک کا نشان تھا اور ان کی تحریر کے انداز سے میں بتا سکتا تھا کہ حضور انور نے ان پر ٹک کا نشان لگایا تھا۔ مکرم غالب صاحب نے مجھے بتایا کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر پڑھی جانے والی ہر آیت قرآنی اور نظم کا ہر شعر حضور انور ذاتی طور پر منتخب فرماتے ہیں۔ مزید برآں یہ بھی کہ حضور انور بذات خود فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہر سیشن میں تلاوت کون کرے گا، نیز آپ ہی تقاریر کے عناوین اور مقررین کا انتخاب فرماتے ہیں۔ عام طور پر افسر جلسہ سالانہ مختلف احباب کی تلاوت قرآن اور نظموں کی CDs بھجواتے ہیں جن کو حضور انور خود سماعت فرماتے ہیں اور پھر فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ سننے پر مجھے خیال آیا کہ کس طرح حضور انور جلسے کے ہر پہلو پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ مترجم ابو سلطان، معاونت مظفرہ ثروت۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعہ 18 اگست سن 2023، صفحہ 8۔